شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى قدر کی تلاش میں ہم اور آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ سیدہ کائنات مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اس رات کو پالوں تو میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم اس رات میں کثرت سے یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ لہٰذا ہم اور آپ کے لیے بھی یہی مسنون طریقہ ہے کہ ہم اور آپ کثرت سے اس دعا کو پڑھیں۔ اس کا ترجمہ بھی ہم جانتے ہیں، اللہم انک عفو، اے اللہ رب العالمین بے شک تو خوب معاف کرنے والا ہے، تحب العفو اور معافی کو پسند بھی فرماتا ہے، فاعف عنی لہٰذا تو مجھے بھی معاف فرما۔ تو ہم کثرت سے اس کو پڑھیں، یہی ایک بہترین ذکر جو صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کی تلاوت اور ذکر اذکار سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوۃ الا باللہ استغفر اللہ، اس کا بھی ورد کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دعاؤں میں مصروف اللہ رب العالمین کے ہاں اپنے گناہوں کو پیش کر کے اعتراف جرم کر کے ان گناہوں کی معافی اللہ سے مانگی جا سکتی ہیں۔ تو ان راتوں میں ہم اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے جو بھی جائز امور ہیں ان کو ہم بجا لائیں تاکہ اللہ رب العالمین ہم سے خوش ہو جائے۔ تو آج آپ کے سامنے مختصراً 21ویں پارے کا خلاصہ میں پیش کرنا چاہوں گا۔ 21ویں پارے کے شروعات میں سورہ روم ہے اور سورہ روم کی آیت نمبر 41 ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اللہ نے فرمایا کہ خشکی اور تری میں لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی یعنی لوگوں کے کرتوت، انہی کی وجہ سے فساد ظاہر ہو گیا ہے تاکہ اللہ انہیں ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے۔ یعنی دنیا میں جو عذابات آتے ہیں وہ انسانوں کی غلطیوں کی وجہ سے آتے ہیں۔ زمین آسمان میں اگر کسی طرح کا کوئی عذاب انسانوں کو دبوچ لیتا ہے کسی بھی شکل میں، عذاب کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں، آسمان سے کسی طرح کا کوئی عذاب آ جائے یا زمین میں کوئی عذاب آ جائے تو یہ انسانوں کے کالے کرتوت کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ اس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی سنتے ہیں جس کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ فرماتے ہیں حد یقام فی الارض خیر لأہل الارض من ان یمطروا 40 صباحا۔ فرماتے ہیں ایک حد کا زمین میں قائم کرنا اہل زمین کے لیے 40 دنوں کی بارش سے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی اگر کسی نے جرم کیا ہو، کوئی ایسا گناہ کیا ہو جس کے اوپر حد لازم آتی ہے، چوری ہے، زنا ہے، تہمت ہے، شراب نوشی ہے، اس طرح کے کرائم، اس طرح کے جرائم اگر کوئی کرتا ہے اس کے اوپر دنیا ہی میں حد نافذ کی جائے، یہ زیادہ بہتر ہے اس سے کہ زمین والوں کی اللہ رب العالمین بارش روک لے۔ 40 دن تک بارش رک جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی انسان کسی محلے میں کسی علاقے میں ایک کبیرہ گناہ کرتا ہے اس کی وجہ سے بارش رک جاتی ہے۔ اب اندازہ لگائیں تو دیکھیں انسانوں کے گناہوں کے اثرات خود انسانی زندگی پر کیسے ہیں۔ کسی کی غلطی، کسی کا گناہ، چند لوگوں کی غلطیاں اور سارے مسلمانوں کا اس کا وبال جھیلنا پڑتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والعبد الفاجر یستریح منہ العباد والبلاد والشجر والدواب۔ بدکار انسان سے جب وہ مر جاتا ہے، بندے یعنی خود انسان، برا آدمی جب مر جاتا ہے تو خود انسان، شہر، درخت اور جانور سبھی راحت محسوس کرتے ہیں۔
جو آدمی لگاتار اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کو ناراض کرنے پہ تلا ہوا ہے اور باز نہیں آتا اپنے گناہوں سے، اللہ کی نافرمانی سے، تو اس کے جب مر جاتا ہے، اس کے مر جانے پر جو ہے کن کن کو راحت ملتی ہے؟ انسانوں کو، شہروں کو، درختوں کو، پانی اور ہواؤں کو اور اللہ کی دیگر مخلوقات کو راحت مل جاتی ہے۔ کیوں راحت ملتی ہے؟ کیونکہ جب تک یہ زمین پر، اللہ کی زمین پر گناہ کر رہا تھا، اس کے گناہ کرنے کی وجہ سے دوسری مخلوقات متاثر ہو رہی تھیں۔ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، اس کو ذرا ہم غور کریں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میرا اکیلے کا گناہ ہے اور میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، ایسا نہیں ہے، بات اتنی سی نہیں ہے۔ انسان جو پرسنل گناہ کرتا ہے اس کا اثر بھی اجتماع پر ہوتا ہے، لوگوں پر ہوتا ہے۔ تو ہم اور آپ اپنے گناہ کے خود بھی ذمہ دار ہیں، اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے جو لوگوں پر اس کا اثر پڑا ہے اس کے بھی ہم ہی ذمہ دار ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم کسی صورت میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے، دنیا میں فسادی کام نہیں کر سکتے، اور شرک اعمال یہ دنیا کا سب سے بڑا فساد ہے۔ شرک اکبر دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اگر کوئی کچھ لوگ اس کو انجام دے رہے ہیں تو باقی لوگوں پر بھی اللہ کا عذاب اور وبال آ سکتا ہے۔ تو یہ بہت ضروری بات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کیسی کیسی مخلوقات پیدا کی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ سمندر اللہ رب العالمین سے دن میں 3 مرتبہ یہ کہتا ہے کہ اے میرے پیدا کرنے والے خالق، تو مجھے اجازت دے جو میرے کنارے پر تیری نافرمانی کر رہے ہیں میں ان کو اپنی باہوں میں لے لوں اور ان کو ڈبو کر کے، غرقاب کر کے ان کو ختم کر دوں، ان کا قصہ ہی ختم ہو جائے، کیونکہ یہ تیری نافرمانی کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین 3 مرتبہ سمندر کو کہہ دیتا ہے کہ اس کی اجازت تمہیں نہیں، یعنی تم میرے بندوں کو، میرے پیدا کی مخلوق کو تم نہیں بہا سکتے، ان کو نہیں ڈبو سکتے۔ اب اندازہ لگائیں، یعنی انسان کے گناہوں کی وجہ سے دیگر مخلوقات بھی پریشان ہیں، اور وہ بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اجازت دے، پھر ہم اس کو ختم کر دیں گے۔ ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم ایسے لوگ نہ بنیں، بلکہ ایسے لوگ بنیں کہ جن کے لیے زمین و آسمان کی چیزیں دعائیں کریں، مخلوقات دعائیں کریں، رحمت کی دعائیں فرشتے کریں، مچھلی پانی میں دعا کرے تو چونٹی اپنی بل میں دعا کرے، یہ ہمارا حال ہونا چاہیے۔ لیکن رمضان کے بعد ہم اور آپ جو ہے یہ جو حدیثیں بیان کی گئی ہیں اس کے پکے مستحق بن جاتے ہیں، یعنی اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، نماز اور مسجد کو ایسے بھول جاتے ہیں۔ اللہ رحم فرمائے کہ نہ مسجد کو چہرہ دکھاتے ہیں نہ نماز کو چہرہ دکھاتے ہیں۔ پھر آپ بتائیے کہ کیوں نہیں مصیبتیں مسلمانوں کو گھیریں گی؟ کیسے نہیں مسلمانوں کے حالات دن بدن بگڑتے جائیں گے؟ مسلمانوں کے حالات جو خراب ہیں اس کے ذمہ دار سارے مسلمان نہیں ہیں، تو کچھ مسلمان تو ضرور ہیں، ان کے گناہوں کی وجہ سے سارے مسلمان پریشان حال ہے۔ اور آپ ہم نے تو یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ ہم لوگوں کو منکرات سے روکیں گے، نہیں عن المنکر امر بالمعروف، یہ کام ہم کریں گے۔ یہ تو ہم نے بیڑا اٹھایا، یہ ذمہ داری ہے ہماری۔ ہم داعی حضرات ہیں، دعات ہیں ہم، اور ہمارا یہ کام ہے کہ ہم لوگوں کو نیکی کا حکم دے، برائی سے روکیں۔ لیکن ہم ہی اللہ کی نافرمانی میں دن اور رات لگے ہوئے ہیں، تو پھر ہمیں اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں۔ لہٰذا ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں کو کنٹرول کریں، اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے باز آ جائیں، تاکہ اللہ کی مدد اور اللہ کی رحمتوں کے ہم مستحق بن سکیں۔ آگے چل کر کے اس بارے میں اللہ رب العالمین نے سورہ لقمان نازل فرمائی ہے۔ لقمان حکیم کا ذکر ہے۔ یہ نبی تو نہیں تھے لیکن ایک بہت بڑے حکیم تھے، دانا تھے، عقل مند تھے، اور ان کی عقل مندی کا عالم یہ تھا کہ ان کی وہ خوبصورت باتیں، ایسی خوبصورت باتیں جو اللہ کو پسند آ گئی، اور اللہ نے پچھلی امتوں کے لقمان تھے، اللہ نے ان کی باتوں کو اس شریعت میں قرآن کریم میں باقاعدہ نازل فرمایا، نہ صرف نازل فرمایا بلکہ ان کے نام سے ایک سورت نازل فرما دی، ایک سورت ہی رکھ دی، اس کا نام لقمان ہے۔ انہوں نے اپنے اولاد کو، اپنے بچے کو نصیحت کی تھی، قرآن کی نصیحتیں تو وہ آپ خود اس کا مطالعہ کریں کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کیا کہا تھا۔ حدیث میں جو بات آئی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت نقل کی ہے۔
فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے. کیا خبر ہے؟ ان لقمان الحکیم کان یقول ان اللہ عز وجل اذا استودع شیئا حفظہ. لقمان حکیم کہا کرتے تھے کہ جب کسی چیز کو اللہ کے حوالے کر دیا جائے تو وہ اس کی حفاظت فرماتا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. ہم اور آپ جب اپنے بچوں کو، اپنے جگر گوشوں کو اپنے سے دور کرتے ہیں دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے یا دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، کسی جگہ کا سفر کرنے کے لیے اگر اپنے آپ سے دور کرتے ہیں تو اس حدیث پر ہمارا اعتقاد ہونا چاہیے، عقیدہ ہونا چاہیے. اور اس عقیدے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر یوں ہمیں سکھایا ہے کہ جب ہم کسی کو وداع کریں تو ہم کہیں استودع اللہ دینک و خواتم عملک، کہ میں تمہیں اللہ کے حوالے کرتا ہوں اور تمہارے نیک خاتمے کا میں اللہ رب العالمین سے التجا کرتا ہوں، اس کی اللہ سے امید رکھتا ہوں. یعنی تمہارے دن بھی اچھے ہوں، زندگی بھی اچھی ہو، خاتمہ بھی اچھا ہو، میں تمہیں اللہ کے حوالے کرتا ہوں. تو لقمان حکیم کہا کرتے تھے جب کسی کو اللہ کے حوالے کر دیا جائے پھر اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے. لہٰذا ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم جب بھی کسی کو الوداع کہیں تو کہیں استودع اللہ دینک و خواتم عملک، میں تمہارے دین کو بھی اللہ کے سپر کرتا ہوں اور تمہارے آخری اعمال کو بھی میں اللہ کے حوالے کرتا ہوں کہ وہ درست رہیں، اچھے رہیں. یہ بہترین بات تھی جو لقمان حکیم نے بیان فرمائی. امام ابن ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قال لقمان لابنہ وهو یعظہ یا بنی ایاک والتقنع فانها مخوفۃ باللیل مذلۃ بالنہار. لقمان حکیم اپنے بیٹے سے کہتے تھے جب وہ نصیحت کر رہے تھے، انہوں نے کہا تھا اے میرے بیٹے حد سے زیادہ قناعت نہ کرنا، تکلف کے ساتھ قناعت نہ کرنا، کیونکہ یہ رات کے خوف و خطر اور دن میں ذلیل ہونے کا سبب ہے. اس بات کو ذرا سمجھنا ہے. حد سے زیادہ تکلف یعنی دیکھیے اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے یہ بات رکھی ہے کہ ہم جو ہیں نہ ہی فضول خرچی کریں نہ ہی بخیلی کریں. لیکن کچھ لوگ جو ہیں فضول خرچی سے بچنے کے نام پر اتنے بخیل بن جاتے ہیں، اتنے بخیل بن جاتے ہیں، اس کی اجازت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقعناہ اللہ بما آتاہ. وہ شخص کامیاب ہو گیا جس کو اللہ نے ضرورت بھر روزی دے دی اور اس روزی پر اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور وہ کامیاب ہو گیا. اللہ رب العالمین نے جس کو روزی اس کی ضرورت کے مطابق دی ہو اور وہ پھر اس میں خوش ہو تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ کامیاب ہے نبی کی زبانی. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے قناعت کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کے پاس جو ہے اس میں وہ خوش رہے، واویلا اور شکوے شکایت نہ کرے. لیکن اس کا یہ مطلب بھی ہرگز نہیں ہے کہ انسان اس سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش بھی نہ کرے. یہ بات سمجھنے کی ہے. اسلامی فلسفہ ایسا نہیں ہے. ہمارے کچھ غلط مخبروں نے، غلط رہنماؤں نے غلط رہنمائی کر دی ہے کہ اسلام یہ ہے کہ آپ غریب لگو شکل و صورت سے، آپ جو ہے قلاش لگو اور ہمیشہ ایسا ہی رہو، یہی اسلام کہتا ہے. اسلام ایسا نہیں کہتا. آپ کو معلوم ہونی چاہیے مسند احمد کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا تو ان کے حالات جو ہیں بہتر نہیں تھے. انہوں نے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس مال و دولت ہے؟ انہوں نے کہا ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کہا کیا کچھ ہے تمہارے پاس؟ کہا میرے پاس بکریاں ہیں، اونٹ ہیں، میرے پاس لباس ہے، سب کچھ ہے میرے پاس، مال و دولت کی ریل پیل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندے اتنا سب کچھ ہے تو پھر تیرے اوپر نظر کیوں نہیں آتا؟ جو اللہ نے تجھے دیا ہے وہ تجھ پر نظر بھی آئے. آپ اندازہ لگائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں سکھایا کہ آدمی مفلس بنا رہے، غریب بنا رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اور صحابہ کرام کے زمانے میں جو تنگیاں تھیں، جو پریشانیاں تھیں وہ انہوں نے جھیلی. لیکن اسلام کہیں بھی یہ نہیں کہتا کہ آدمی جو ہے اس کے پاس ہو اور اس کے باوجود بھی وہ غربت کا ناٹک کرے اور اپنے آپ کو اس طرح بنائے کہ وہ غریب معلوم ہو، مفلس معلوم ہو. اس کی اجازت نہیں ہے. اسلام ایسا نہیں سکھاتا. ہمارے کچھ لوگوں نے ایسی بات لوگ معاشرے میں پھیلا دی ہے کہ آپ چاہے جتنے بھی مالدار ہوں، جیسے بھی ہوں، آپ غریب بن کر کے رہو. آپ کے چہرے سے لگے کہ آپ فقیر ہیں، ابھی آپ کچھ منگنے والے ہیں، آپ کے چہرے سے لگ جائے.
اور اس طرح جب پیش کیا گیا ہے، آج مسلمانوں کے حالات دیکھیے، ایک غیر مسلم راستے سے جا رہا ہو، مسلمان اس کے بازو سے جا رہا ہو تو اسے احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے، وہ احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے، یعنی وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ میں کہاں ہوں اور یہ کہاں ہے، یہ اللہ کا دشمن ہے، اللہ کی زمین پر خوش ہے اور میں اللہ کا ماننے والا ہوں، پھر بھی میری حالات ایسی ہیں۔ یہ اس کو کچھ لوگوں نے صحیح احادیث نہیں بلکہ اپنی طرف سے جو اسلام سمجھا ہے اس کے حساب سے لوگوں کو اسلام سمجھا دیا کہ آپ جو ہیں ہمیشہ غریب بن کر کے رہو۔ ایسا نہیں ہے، آدمی کوشش کریں اچھا عمدہ لباس پہنے جو اس کو میسر ہو، فضول خرچی سے بچے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ بخیل بن کر کے رہیں۔ اور انہوں نے اس کی وجہ بھی بیان کی کہ اگر تم حد سے زیادہ تکلف کے ساتھ یعنی قناعت کے نام پہ تم کنجوس بخیل بن جاؤ گے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ رات میں تمہارے دل میں صرف ڈر رہے گا، رات میں تم رات کے اندھیرے سے ڈرتے رہو گے۔ رات میں تم مومن کو خوش ہونا چاہیے کہ رات آئی، اللہ آسمان دنیا پر آیا ہے، چلو میں اللہ کو راضی کرتا ہوں، لیکن رات سے وہ ڈرنے لگے، مومن ڈرنے لگے، ہم میں سے ہر کوئی آج رات سے ڈرتا ہے، اندھیر سے ڈرتا ہے، رات میں ڈرنے لگے اور رات اس کے لیے ایسی ہو کہ وہ صرف اپنے نرم گرم بستر پہ سونا چاہے، اللہ کی عبادت کرنا نہ چاہے، اور دن میں ذلیل ہونے کا یہ ذریعہ ہے۔ اگر آدمی اس طرح رہے گا کہ اس کے پاس جو اللہ نے نعمت دی اس کو بھی چھپا کر کے رکھ دے اور غریب قلاش بن کر کے رہے، تو پھر ہوگا نتیجہ یہ کہ وہ جس لیے کر رہا تھا شاید ان لوگوں کے دکھاوے کے لیے کر رہا تھا، ہوگا یہ کہ پھر لوگوں میں بھی اس کی عزت نہیں رہے گی۔ تو یاد رکھیے اللہ رب العالمین نے اسلام سے ہمیں نوازا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ آدمی درمیانی راہ چلے، نہ فضول خرچی کرے اور نہ ہی بہت زیادہ بخیل و کنجوس بن کر کے رہے، اس کی اجازت نہیں ہے اسلام میں۔ اور ویسے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ لقمان حکیم کی جو اس سورہ لقمان میں پہلی نصیحت ہے وہ یہ کیا ہے کہ یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے تو شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا ظلم ہے، لہٰذا شرک اکبر کرنے والا جب جہنم میں چلے جائے گا تو واپس نہیں آئے گا۔ اسی طریقے سے آگے چل کر کے سورہ سجدہ کی آیت ہے، آیت نمبر 15 سے 17 تک اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا یستکبرون، بے شک وہ جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں جب ان آیتوں کا ان کے سامنے ذکر ہوتا ہے تو وہ سربا سجدہ ہو جاتے ہیں، سجدہ کرنے لگتے ہیں، وسبحوا بحمد ربهم، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں، وهم لا یستکبرون، اور تکبر نہیں کرتے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ پہلوؤں پر بستر سے الگ رہتے ہیں، اور یعنی رات میں بستر کو چھوڑ کر کے اللہ کی عبادت کرنے میں لگ جاتے ہیں، اور ڈر کے ساتھ اور اسی طرح سے امید کے ساتھ، ڈر بھی امید بھی۔ ڈر یہ کہ رو رہا ہے بندہ، اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کرنا، ذلیل نہ کرنا، مجھے کل قیامت کے دن بچا لینا۔ امید یہ ہے کہ اللہ اب میں نے تیرے سامنے یہ بات رکھ دی ہے، کل قیامت کے دن کی رسوائی سے بچنے کے لیے میں نے دعا مانگی ہے، اب مجھے پوری امید ہے کہ تو بچا لے گا۔ یہ دونوں باتیں ہونی چاہیے۔ پھر فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ رب العالمین نے فرمایا پھر کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان کے اعمال کے بدلے میں ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کی کون کون سی چیزیں پوشیدہ رکھی گئی ہیں۔ اس کے تعلق سے آئیے ایک حدیث سنتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں یعنی مسند احمد میں، یہ بہت بڑی حدیث کی کتاب ہے، تقریباً 30-40 ہزار حدیثیں اس میں موجود ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت معاذ بن جبل اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، وہ فرماتے ہیں کہ میں سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، راستے میں چلتے چلتے ایک دن میں آپ کے بہت قریب ہو گیا، میں نے عرض کی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایک ایسا عمل بتا دیں جو جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ایک بہت ہی بڑی بات پوچھی ہے، تم نے جو سوال کیا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤں، جہنم سے بچ جاؤں، اصل تو یہی ہے مومن کی، ہمارا مقصد جو ہے یہی ہونا چاہیے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز،
جس کو جہنم سے بچا لیا جائے، جنت میں داخل کر دیا جائے، وہ کامیاب ہے قیامت کے دن۔ کامیابی کا معیار اللہ نے بتایا، جہنم سے بچنا کامیابی کا معیار ہے۔ ہم کامیابی کا معیار لیول کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس کم از کم 4 بنگلے ہوں، 2 گاڑیاں ہوں اور لاکھوں کا بینک بیلنس ہو، یہ ہم کامیابی کا معیار سمجھتے ہیں۔ کامیابی کا معیار یہ بھی ہے، یہ دنیاوی اعتبار سے ہے، لیکن اخروی اعتبار سے کامیابی کا معیار اللہ کے نزدیک کیا ہے کہ کسی کو آخر کار جہنم سے بچا لیا جائے، جنت میں ڈال دیا جائے تو وہ کامیاب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم نے ایک بہت بڑی بات پوچھی ہے، لیکن اس کے لیے بہت آسان ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ اسے آسان بنا دے۔ یعنی اللہ جس کے لیے جنت کو آسان بنا دے، جنت کا راستہ اس کے لیے آسان، اور جس کو اللہ رب العالمین مشکل کر دے اس کے لیے مشکل۔ اور وہ یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ بناؤ۔ صحابی نے کیا پوچھا تھا؟ مجھے کچھ ایسا بتائیے کہ میں جنت میں جاؤں، جہنم سے بچ جاؤں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ فارمولہ بتا رہے ہیں کہ جس کے ذریعے آدمی جنت میں جائے گا، جہنم سے بچ جائے گا۔ فرماتے ہیں کسی بھی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا، پھر چاہے وہ تمہارے اولیاء ہوں ان کو تم نفع نقصان کا مالک نہ سمجھنا، چاہے زندے ہوں یا مرے ہوئے ہوں تم ان کو اللہ کی برابری، اللہ کا ہمسر نہ سمجھنا، چاہے وہ پتھر کے بنے ہوں یا سونے کے بنے ہوں تم ان کو نفع و نقصان کا مالک نہ سمجھنا۔ اللہ ہی نفع نقصان کا مالک ہے، اللہ ہی فائدہ پہنچانے والا ہے، اللہ ہی نقصان پہنچانے والا ہے۔ اللہ نے بیماری کو پیدا کیا، اللہ نے صحت کو بنایا، شفا بھی اللہ نے پیدا کی ہے، بیماری کو بھی اللہ نے ہمارے اعمال کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، ہر چیز کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ لہٰذا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا میں تجھے نیکی کے دروازوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ روزہ ڈھال ہے، یعنی گناہوں سے، اور کل قیامت کے دن جہنم سے بچنے کا۔ جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو گناہوں سے بچ جاتا ہے، قیامت کے دن یہ روزہ ڈھال بن جائے گا، سامنے جہنم کی آگ ہوگی، روزہ ڈھال بنے گا، جہنم کی آگ اس آدمی کو، روزہ دار کو نہیں چھوئے گی۔ فرماتے ہیں روزہ ڈھال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور رات کو آدمی کا نماز ادا کرنا، یعنی رات میں نماز پڑھنا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ رات میں اٹھ کر کے کچھ وقت اللہ کے لیے بھی نکال لیتے ہیں۔ مومن کون ہیں؟ جو رات میں اٹھ کر کے تھوڑا اللہ کو بھی یاد کر لیتے ہیں۔ اللہ نے دن اور رات دی ہیں، نعمتیں دی ہیں، ہزارہا نعمتیں، لیکن کچھ وقت اللہ کے لیے بھی نکال لیا جائے، رات میں اٹھ کر کے اللہ کو خوش کر لیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رات کو نماز ادا کرنا، اور پھر یہ آیت تلاوت کی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تجھے اصل معاملہ اس کے ستونوں اور اس کے کوہان کی بلندی کے بارے میں نہ بتاؤں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اصل معاملہ کون سا ہے؟ میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول ضرور ارشاد فرمائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل معاملہ تو اسلام ہے، اس کا ستون نماز ہے، اور اس کے کوہان کی بلندی جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں کٹ مر جانا ہے۔ پھر فرمایا کہ میں تجھے ان سب کی قوام، یعنی بنیاد، پورا دین اسلام جس پر کھڑا ہے، ایک اس کی ستون ہے، ایک اس کا عماد ہے، وہ قوام میں تمہیں نہ بتاؤں جس کے اوپر یہ سب کچھ کھڑا ہوا ہے؟ تو یہاں پر اب غور کرنے کی بات ہے، توجہ کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں تمہیں قوام کے بارے میں نہ بتاؤں، بنیاد کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان کو ہاتھ سے پکڑ لیا۔ اللہ اکبر۔ اسلام، نماز، رات کو اٹھنا، عبادت کرنا، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سب کچھ اپنی جگہ ہے، ان سب کی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان سب کے نیچے ایک عماد ہے، ان سب کے نیچے ایک ستون ہے، اور وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑ لیا اور مبارک زبان پکڑ کر کے فرمانے لگے اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول ہم جو گفتگو کرتے ہیں کیا اس پر بھی ہمارا مواخذہ ہوگا؟ یعنی بات میں کسی کو ہم کچھ بول دیتے ہیں، برا بلا کہہ دیتے ہیں، زبان کے ذریعے ہم کسی کی عزت کو خراب کر دیتے ہیں، تہمت لگا دیتے ہیں، کسی کی عزت نیلام کر دیتے ہیں، کسی کی شان خراب کر دیتے ہیں، کیا اس پر بھی ہمیں مواخذہ ہوگا؟ یہ تو زبانی باتیں ہیں۔
ہم نے نہ زنا کیا، نہ چوری کی، نہ قتل کیا، نہ شراب پی، نہ نماز چھوڑی، نہ زکوٰۃ حج، سب کچھ کرتے ہیں اللہ کے نبی، زبان سے کچھ ہو جاتا ہے، کیا اس پر بھی پکڑ ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے کہا تم زبان کی گرفت کے بارے میں پوچھتے ہو، زبان کی پکڑ کے بارے میں پوچھتے ہو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا معاذ تیری ماں تجھے گم پائے۔ یہ ایک عربی کا محاورہ ہوتا تھا، جب کسی کو تعجب والی بات سنانی ہوتی، افسوس کرنا ہوتا تو یہ بات سناتے تھے، تو فرماتے ہیں کہ تیری ماں تجھے گم پائے۔ یہ زبانوں کی لغو اور لایانی باتیں ہی تو ہیں، زبانوں کی بیہودہ باتیں، زبانوں سے کسی کو تکلیف پہنچانا، کسی کی عزت کو خراب کرنا، یہی تو وہ چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو اوندھے منہ جہنم میں گرا دی جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی کتنی بڑی بات بیان فرمائی ہے کہ آدمی نماز پڑھتا رہے، زکوٰۃ دیتا رہے، روزہ حج اور سارے اعمال کرتا رہے، لیکن اس کی زبان محفوظ نہیں ہے، اسلام کے طریقے پر نہیں ہے، تو پھر سارا کا سارا معاملہ ختم ہو جائے گا، سب کچھ جو ہے ڈھہ جائے گا، صرف ایک زبان کی غلطی کی وجہ سے۔ لہٰذا زبان کی حفاظت کی تاکید کی گئی اس حدیث میں، ہم اور آپ کو بہت سوچ سمجھ کر کے زبان کھولنا چاہیے۔ آگے چل کر کے سورہ احزاب ہے، سورہ احزاب میں ہم جانتے ہیں کہ اس کے شان نزول کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو لے کر کے پال لیا تھا، ان کا نام زید تھا۔ پھر لوگ کہنے لگے کہ زید ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، زید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن میں آیت نازل فرما کر کے کہہ دیا کہ یہ محمد کے بیٹے کیسے ہو سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، زید تو ابن حارثہ ہیں، حارثہ کے بیٹے ہیں، نبی نے لے کر کے پال لیا ہے، تو یہ لے پالک بیٹا ہے، اس کو متبنہ کہا جاتا ہے عربی میں۔ اللہ رب العالمین نے اس کے احکامات نازل فرما دیے اس صورت کو نازل فرما کر کے، اور اس میں اللہ رب العالمین نے آگے کے بارے میں وہ تفصیل آئے گی کہ کس طرح سے لوگوں میں جو ہے اللہ رب العالمین نے ایک قیامت تک کے لیے اس مسئلے کا حل بیان کر دیا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے ایک خاتون سے شادی کی، ان کا نام زینب ہے رضی اللہ عنہا۔ بعد میں ان دونوں کی طلاق ہو گئی، اللہ نے حکم دیا، بلکہ اللہ نے خود نکاح پڑھوایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان زینب رضی اللہ عنہا سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی، ہم سب کی ماں حضرت زینب بھی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نکاح عرش پر پڑھایا گیا، اللہ رب العالمین نے نکاح پڑھایا، اور اللہ نے خود کہہ دیا قرآن میں کہ زوجناکہا لکی لا یکون علی المؤمنین حرج، لوگوں کو پتہ چل جائے ہم نے آپ کا نکاح پڑھا دیا ہے، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جو لے کر کے پال لیتے ہیں وہ اصلی بیٹا نہیں ہوتا، نہ اس کو وراثت میں حق ملتا ہے، نہ ہی وہ خونی رشتہ ہوتا ہے، اور نہ ہی وہ ہماری اپنی بیوی کے لیے محرم ہوتا ہے۔ یعنی کسی نے ایک لڑکے کو لے کر کے پال لیا تو وہ اس کی ماں کے لیے محرم نہیں ہوتا، بڑا ہونے کے بعد وہ نامحرم ہی ہے۔ زید بن حارثہ کا واقعہ اسی طرح کا ہوا۔ تو اللہ رب العالمین نے تو یہ بات ہمارے معاشرے میں بھی سمجھنے کی ہے کہ ہم شوق میں کسی کو لے کر کے پال لیتے ہیں، اتنی اجازت تو ہے، لیکن اس کو اس کے اصلی باپ کا نام دیا جائے، نہ کہ ہم اپنا نام دیں اس کو باپ کے طور پر۔ ہم اس کو اپنا بھائی، بھتیجا، بھانجا کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم اس کو اپنا بیٹا لفظ کے طور پر بیٹا کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ ہمیں اپنا باپ نہیں کہہ سکتا، باپ کی جگہ نام نہیں لکھوا سکتے، چاہے وہ کسی آئی ڈی پروف میں ہو یا اسکول کے داخلے میں ہو، کہیں بھی باپ کے طور پر وہ نام جو ہے نہیں لکھایا جا سکتا۔ اور یاد رہے اس کے تعلق سے شان نزول تو میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ ہوا۔ ایک اور حدیث ہم سنتے ہیں جس کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حسن اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے واسطے سے روایت نقل کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت موجود ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ القضاء سے واپس جا رہے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جنگ احد میں شہید ہو چکے تھے، نبی کے چچا ہیں، ان کی ایک بیٹی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں اور وہیں پر جو ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ بھی موجود ہیں، حضرت فاطمہ بھی ہیں، اور حضرت جعفر بن ابی طالب بھی ہیں، اور حضرت زید رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ
یہ بچی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جا رہی تھی، چھوٹی بچی تھی اور کہہ رہی تھی چچا جان چچا جان۔ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس بچی کو اٹھا لیا اور اپنی بیوی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا اور کہا کہ یہ تمہاری بہن ہے، تمہارے چاچا کی بیٹی ہے، اس کا خیال رکھو، اب یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ آپ نے بچی کو اٹھا لیا۔ بچی کا کفیل بننے کے بارے میں حضرت علی، حضرت زید اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہ ان تینوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ حضرت علی کہنے لگے کہ یہ میرے چچا کی بیٹی ہے، میں اس کا زیادہ حقدار ہوں کہ میں اس کی پرورش کروں۔ حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ میرے بھی چچا کی بیٹی ہے۔ حضرت زید نے کہا کہ یہ میرے بھائی کی بیٹی ہے۔ حضرت جعفر ابن ابی طالب نے کہا کہ یہ میرے چچا کی بیٹی ہے اور اس کی خالہ اسماء بنت امیس جو ہے وہ میری بیوی ہے، یعنی میں اس کا بھائی بھی لگتا ہوں اور پھر اس کا خالو بھی لگتا ہوں، لہٰذا یہ مجھے دے دی جائے۔ اور یہ اسی طرح سے بحث ہو رہی ہے۔ کتنا بہترین یہ منظر ہے، دیکھیے تھوڑا۔ ایک وقت تھا کہ عرب میں جہالت اتنی عام تھی، ہر سو پھیلی ہوئی تھی کہ جیسے ہی بچی پیدا ہوتی، لڑکی پیدا ہوتی تو انسانوں کے چہرے کالے ہو جاتے اور وہ اسی معصوم جان کو زندہ جا کر کے دفن کر دیتے تھے اپنے ہی ہاتھوں سے۔ یہ وحشیانہ ماحول عرب میں تھا، لیکن جب رحمت للعالمین امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے یہ حیوانیت کو ختم کیا اور بیٹی کے تعلق سے جو فضائل بیان کیے، سبحان اللہ، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جہاں کل کو اپنی ہی بیٹی کو درگور کرتے تھے، آج یہ ہوا ہے کہ دوسرے کی یتیم بچی کو اپنے پاس پالنے کے لیے آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیسا ماحول اللہ کے نبی نے بدل دیا، دیکھیے سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح محنت کی، کس طرح کوشش کی، اتنا برا ماحول کہ کوئی اپنی ہی بچی کو زندہ درگور کر دے، وہ ماحول ختم ہو کر کے پھر یہ ماحول آیا کہ لوگ دوسرے کی بچی کو اپنے پاس پالنے کے لیے آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا تو کوئی ہے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کس طرح سے کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جھگڑا بھی نپٹایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دل رکھنے کے لیے کچھ باتیں بھی بیان فرما دی ہیں۔ دیکھیے کتنی بڑی شان ہے ہمارے نبی کی۔ کوئی فیصلہ کرنے والا ہو تو وہ نبی کی ذات کو دیکھے کہ کیسے فیصل تھے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ علی تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے، تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ اب یہ تینوں صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الگ کر رہے ہیں، اس لیے ان کو سمجھا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ علی تم مجھ سے ہو میں تم سے ہوں، اور جعفر سے کہنے لگے جعفر کہ تم سب سے زیادہ سیرت میں بھی اور صورت میں بھی میری کاپی ہو، میری مشابہت رکھتے ہو، تم بالکل میری طرح ہو، میرے جیسے ہو، تمہاری سیرت بھی میری جیسی ہے، تمہاری شکل بھی میری جیسی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت زید سے کہنے لگے کہ زید انت مولانا و اخونا، تم تو ہمارے بھائی ہو، ہمارے دوست ہو۔ دیکھیں ان تینوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں کو اس فیصلے سے ہٹا رہے ہیں، اور ہٹانے کے ساتھ اس طرح فیصلہ کر رہے ہیں کہ تینوں ناراض بھی نہیں ہوں گے، تینوں کی تعریف بھی کر دیں۔ اس طرح سے جھگڑا سلجھایا جاتا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اسماء بنت امیس یہ خالہ ہے، اور خالہ منزلۃ الام کہ یہ ماں کے درجے پر ہے، ماں کا درجہ رکھتے ہیں، لہٰذا اسماء بنت امیس اس کی پرورش کریں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بچی کو اسماء بنت امیس کو دے دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین فیصلہ کیا۔ تو جہاں یہ ساری باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں اس واقعے سے، تو ویسے بہت سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقی موتیاں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں، لیکن اس میں جو بات بتائی گئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہی لے پالک بیٹے کو، جس کو لے کر کے پال لیا تھا، حضرت زید کو کہا کہ تم ہمارے بھائی اور ہمارے دوست ہو، بیٹا نہیں کہا، تم ہمارے بیٹا نہیں ہو۔ حالانکہ کسی کو بھی بیٹا بولا جا سکتا ہے، لیکن جب وہاں ماحول ایسا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر بیٹا کہہ دیتے تو لوگ کہتے کہ زید ابن محمد، زید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں، لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ختم کرنے کے لیے کہا کہ زید تم ہمارے بھائی ہو اور ہمارے دوست ہو۔
تو یہ چند باتیں تھیں اس پارے کے حوالے سے، مختصراً میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو کہیں سنی باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری عبادتوں کو، ریاضتوں کو، اللہ ہمارے روزوں کو، قیام اللیل کو، تراویح کو اللہ رب العالمین قبول فرمائے۔ اللہ رات میں نیند کو قربان کر کے اٹھنے کو قبول فرمائے۔ اللہ ہماری سحریوں کو، افطاریوں کو اللہ قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہر چھوٹی بڑی نیکی کو ہماری قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو نیکیاں ہم نے کی ہیں ان کو بھی قبول فرمائیں، اور آگے جو دن باقی ہیں ان میں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ان نیکیوں کو بھی اللہ قبول فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے اللہ اپنی توحید پر، نبی کی اتباع پر زندہ رکھے۔ جب ہمارا خاتمہ ہو اللہ کی توحید پر، نبی کی اتباع و اطاعت پر ہی ہمارا خاتمہ ہو۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔